خدا کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ہے، بہت غور کیجیے گا. میں نے آپ کی خدمت میں بہت کچھ بیان کرنا تھا، وقت کو دیکھتے ہوئے بات سمیٹ رہا ہوں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ہے لیلۃ تقدیر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ہے لیلۃ الابرام. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ہے لیلۃ الامضاء بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام. اور آپ اگر 23 میں بھی نہیں آتے تو آپ کی 19 اور 21 بیچ میں رہ جاتی. 19 کے بعد 21 آئے کہ تقدیر کے بعد ابرام پر آئیں، اور ابرام کے بعد اب آئے آپ امضا پر کہ آج تو سائن ہونے ہیں. اگر سگنیچر ڈے پر ہی نہ گئے تو معاہدہ لے کے کیا سر پہ رکھیں گے؟ اللہ اکبر. بہت سارے سوالات جوابات، ان میں سے پہلا مسئلہ حل کرتے ہیں. یہ سورہ قدر نازل کہاں پر ہوا؟ یہ نازل دو روایتیں، مکے میں یا مدینے میں. بعض ہمارے کہتے ہیں کہ نازل ہوا مدینہ منورہ میں. کہ دلیل کیا؟ دلیل ایک روایت بیان کرتے ہیں. روایت کیا ہے؟ روایت یہ کہ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا، اور آپ نے خواب میں اپنے ممبر پر دیکھا، آپ نے اپنے ممبر پہ دیکھا کہ بنو امیہ کے افراد ممبر پر اچھل رہے ہیں جیسے کہ غیر انسان اچھلتے ہیں. ممبر پہ اچھل رہے. آپ بڑے پریشان ہوئے. اللہ نے اپنے حبیب کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سورہ انا انزلنا نازل کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، روایت کہہ رہی ہے. اس روایت نے کہا کہ سورہ مدینے میں نازل ہوا. آپ پریشان تھے تو آپ کے تسکین قلب کے لیے سورہ نازل ہوا کہ حبیب لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہتے ہیں بنو امیہ کی حکومت کا زمانہ اگر گنا جائے تو 1000 مہینے تھے. خدا نے کہا ان کی 1000 مہینے کی حکومت کم تر ہے تمہاری ایک رات کی عظمت سے. تو گھبراؤ مت، ان کے 1000 مہینے تمہاری ایک رات. ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے علماء کے اعتبار سے کہ یہ اور روایت تطبیق تو ہو سکتی ہے مگر تنزیل کا باعث نہیں ہے. یہ مکے میں ہی نازل ہوا ہے سورہ مبارکہ انا انزل. مدینے میں اس کا نزول اس روایت کی بنیاد پہ ثابت نہیں ہوتا. اب آئیے اگلا مرحلہ، مکے میں نازل ہو گیا. یہ 1000 مہینوں کی بات کیوں آ گئی؟ اس لیے آ گئی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا اپنے اصحاب کے درمیان کہ میرے اصحاب، بنی اسرائیل میں لوگ ایسے گزرے ہیں، اور خاص ایک ایسے عابد کا تذکرہ جو 1000 مہینے تک لباس تبدیل کیے بغیر راہ خدا میں جہاد کرتا رہا. تو اصحاب جو بیٹھے تھے آپ کی خدمت مقدس میں، انہیں رشک پیدا ہوا کہ ایسا طویل ترین جہاد، ہمارے پاس تو اتنی عمر ہی نہیں ہے کہ اتنا طویل جہاد کر سکیں. تو ان کے قلب کی کیفیت کو دیکھ کے خدا نے سورہ کو نازل کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بنی اسرائیل کے عابد کا 1000 مہینے راہ خدا میں جہاد تمہاری ایک رات کی عبادت اس سے افضل ہے. باتیں واضح ہو رہی ہیں. 1000. کسی روایت 4 شخصیات کا نام آیا. 4 شخصیات میں حضرت ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. یہ 4 شخصیات ہیں. ان چاروں شخصیات نے خدا کی بارگاہ میں 1000 مہینے ایسی عبادت کی کہ ایک لحظے کے لیے خدا کی معصیت نہیں کی. ان چاروں کی عبادت کو دیکھتے ہوئے اہل اسلام نے تمنا کی کیا وہ 1000 مہینے عبادت غیر معصیت خدا کے کر گئے تم ایک رات میں کر لو تو خیر من الف شہر. تمہارا یہ عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے. اللہ اکبر. بڑی تیزی کے ساتھ مسائل مکمل کرتے ہوئے اللہ کے ابھی فرماتے ہیں کہ اس رات میں جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور 4 پرچم لے کے آتے ہیں ساتھ میں. کیا لاتے ہیں؟ 4 پرچم. پرچم بدل دیتا ہوں، 4 علم لے کر آتے ہیں اور چاروں علم لے کر آتے ہیں. ایک علم لگاتے ہیں آپ فرماتے ہیں میری قبر کے اوپر، ایک لگاتے ہیں مسجد حرام میں، ایک لگاتے ہیں مسجد بیت المقدس میں، چوتھا لگاتے ہیں طور سینا پر،
اور طور سینہ کی روایت میں نجف اشرف روضہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کیا گیا. جبرائیل امین کا نازل ہونا، 4 مقامات پہ پرچم لگانا، 4 عابدوں کی عبادت کا بیان. آج کی ایک رات میں خدا نے میرے اور آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی کہ ہم اور آپ وہ سارے کام ثواباً حاصل کر سکتے. البتہ کچھ افراد ہیں جن کو شب قدر نصیب نہیں ہو سکتا. حدیث کے ذیل میں جو میں نے پڑھی 4 پرچموں والی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب کو نصیب ہوگا اہل ایمان جو ہوں گے سوائے 2 قسم کے افراد. پہلا وہ کہ جو مستقل شرابی ہو، بار بار شراب پیتا، مدمن الخمر. دوسرا وہ آکل الخنزیر، جو سور کا گوشت کھاتا ہو. 2 قسم کے افراد. ہو سکتا ہے باقی روایات میں کوئی اور بھی حوالہ ملا ہو، اس روایت کے اعتبار 2 قسم کے افراد کہ جن کو شب قدر نصیب نہیں ہے. ایک شراب پینے والا، ایک سور کھانے والا. خدا ہر ایک مومن کو یہاں سے وہاں تک جہاں تک ہیں ان 2 برائیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے کہ جو شب قدر سے محروم رہ جانے کا باعث بن جاتے ہیں. اب آئیے شب قدر کے اعمال کون کون سے اعمال، ان کا ثواب کیا؟ بہت تفصیل ہے، بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے. آج کی رات سمجھیے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو ایسا موقع دیا ہے کہ جیسے اردو میں کہا جائے چھپڑ پھاڑ کے دے دیا ہے. روز دیتا تھا ٹونٹی کھول کے، آج دے دیا ٹنکی الٹ کے. رزق آج ہے، حج آج ہے، پریشانیوں کا علاج، مشکلات کا حل آج ہے، سب کچھ آج ہے. کیوں آج ہے؟ کہ آج کی رات ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نزول کی رات. یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اچانک سے آپ نے اپنے آپ کو موڑ دیا. قرآن کہتے کہتے علی پہ آ گئے. تو نادان جو سمجھتا ہو کہ علی اور قرآن اور، خود مولا کے الفاظ ہیں، یعنی مولا کے الفاظ ہیں، اللہ کے حبیب کے، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ آپس میں جدا ہوں گے ہی نہیں جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہ پہنچیں. تو اگر آج کی رات نزول قرآن سمجھ میں آئے تو ولایت علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سمجھ میں ہی کہاں آیا. آج کی رات کا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر کیسے ہو سکتی تھی؟ سوال پیدا ہوا نا. رات تو رات ہوتی ہے، نائٹ، اندھیرا، ولو نیم کرۂ ارض کا سایہ ہو، ہے تو اندھیرا. اس اندھیرے کو 1000 مہینوں میں شامل دنوں کے ہوتے ہوئے کیسے کہہ سکتے ہیں خیر؟ امام فرماتے ہیں اصلاً تعویل آیت ہے لیلۃ القدر، لیلہ اللیلہ ہیا فاطمۃ جدتنا. القدر اللہ، لیلۃ القدر کے اضافے کی کیفیت میں امام نے تعویل بیان کی. لیلہ سے مراد رات، رات سے مراد اندھیرا، اس سے مراد حجاب، پردہ. اور جہاں حجاب، غور کیجئے گا، ہفتے کے 7 دن اور ہر دن کو امام کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا. ہفتے کا دن رسول خدا کا، اتوار کا مولا علی کا، پیر کا مولا حسن حسین کا، منگل کا چوتھے، 5ویں، 6ٹھے امام، بدھ کا 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں امام، جمعرات 11ویں امام اور جمعہ 12ویں امام. کہاں سیدہ؟ جو اتوار کے دن آپ جناب سیدہ کی زیارت پڑھ لیتے ہیں اس میں اتوار کا حوالہ نہیں ہے. رسول خدا کے سلام میں ہفتے کا حوالہ، مولا کے سلام میں اتوار کا حوالہ، مولا حسن حسین کے سلام پیر کا حوالہ، اور منگل، بدھ، جمعرات کا حوالہ معصوم کی زیارتوں میں. مگر زیارت سیدہ میں کسی دن کا کوئی حوالہ نہیں، اس لیے کہ ہر ایک دن معصوم کے حوالے اور سارے معصوم فاطمہ کے حوالے. رات، فاطمہ دن نہیں ہے، فاطمہ رات ہے. کون سی رات ہے؟ اللیلہ یا جدتنا فاطمہ. القدر هو اللہ. ایسے ملایا امام نے
ان الفاظ کو کہ لیلہ کو ملائے گی قدر کے ساتھ، اضافت ہو گئی، وہ فاطمہ جو اللہ کی فاطمہ ہو، خیر من الف، دو روایتیں مکمل ہو تعویلی اعتبار سے۔ کسی بات سن لیجئے، اس لیے کہ ہم تنزیل کے ساتھ تعویل کو ماننے والوں میں شامل ہیں۔ تیسری بات، امام صادق علیہ السلام کا فرمان سنیے۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا، اپنے زمانے کے امام کو ثابت کرو سورہ انا انزلنا پڑھ کر۔ آج مکتب تشیع کی حقانیت کے لیے پورے قرآن میں سارے سورے اپنے مقام پر محترم اور معظم ہیں، ایک سورہ کافی ہے، سورہ انا انزلنا۔ کوئی دلیل پوچھے آپ سے کیسے، تو بتائیے کہ تمام برادران اسلام جتنے فرقے ہیں جو شب قدر منا رہے ہیں، ان سے پوچھئے کہ شب قدر میں قرآن تو نہیں آ رہا، آج پیغمبر نہیں ہے، آج حیات ظاہر میں اللہ کے رسول کو پردہ فرمائے ہوئے کتنے سو سال ہو گئے، کہ ہجرت کے 11ویں برس میں پردہ کیا تھا، اب تک یہ شب قدر کیسے ہے جب محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پوچھیں کسی مسلمان سے کیا قرآن شب قدر میں آج نازل ہو رہا ہے؟ جواب کیا ملے گا؟ نہیں، نازل ہو چکا۔ کس پہ ہوا؟ جو چلے گئے ان پہ ہوا۔ تو نہ نبی رہے نہ نزول قرآن رہا، صرف شب قدر رہ گئی۔ ایسے ہی ہے، میرے ساتھ ساتھ ہیں نا آپ لوگ؟ نہ نبی رہے ظاہر حیات میں، اور نہ قرآن نازل ہوا آج رات میں، البتہ شب قدر رہ گئی آج کی رات۔ اب ایک آیت کا ترجمہ پڑھیے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور روح نازل ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی اس رات میں اپنے رب کے اذن کے ساتھ ہر امر کو لے کر۔ تو نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اگر نبی موجود نہیں، قرآن نہیں آ رہا، تو پھر ملائکہ کہاں پہ آ رہے؟ یا تو آپ بدل دیں آیت کو، آسان سے اشارہ کر رہا ہوں، انا انزلنا میں صیغہ ماضی ہے، تنزلوں میں صیغہ مضارع ہے۔ خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک دفعہ انزال تھا، تنزیل ہر مرتبہ ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن نازل ایک مرتبہ ہوا، شب قدر میں فرشتوں کا نزول ہر سال ہوتا ہے۔ تو کس کے پاس ہوتا ہے؟ آپ کس امام کے ماننے والے؟ آپ نے نام لیا امام شافعی کے ماننے والے، امام حنبل کے ماننے والے، امام مالک کے ماننے والے، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، آپ پہ سلام ہو۔ اب بتائیے آپ کے ائمہ کب دنیا سے گئے، اور ان کے جانے کے بعد اب قرآن کس پہ آ رہا ہے؟ یعنی اب فرشتے کس پہ نازل ہو رہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ائمہ پر ہوئے، آج کہاں پہ آ رہے؟ اگر آپ کو اپنے درمیان میں کوئی ایسا نہ ملے جو محمد جیسا ہو، وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، تو قبلہ پیدا ہونے سے پہلے 1444 سن ہجرت میں اب شب قدر میں جو فرشتے آئیں گے تو کس کے پاس آئیں گے؟ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے جو آپ کے امام مہدی ہیں، تو کوئی ایسا امام مہدی ہونا چاہیے جو پیدا ہو چکا ہو۔ اگر وہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آئیے ولا کے فرش پہ آئیے، اول سے سمجھاتے ہیں، آخر سے ملا دیتے ہیں۔ سورہ انا انزلنا پڑھ کر اپنے زمانے کے امام کے وجود کی گواہی دیجئے۔ کوئی تو ہے جس پہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ یہ میں نے کیسے کہہ دیا؟ راوی نے پوچھا تھا امام محمد باقر علیہ السلام سے، حوالہ بتائیے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے مولا شب قدر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ امام مسکرائے۔ کوئی ہوتا غیر امام تو جواب کچھ اور ملتا، امام سے پوچھنے آ گیا۔ ارے پیش نماز سے پوچھ لے وضو ہے کہ نہیں، جواب کیا ملے گا؟ جواب اتنا سخت ملے گا کہ پھر اپنے وضو کی خیر منانی پڑے گی۔ یہ بات سمجھ لیجیے۔ امام سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے
کہ شب قدر ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے؟ امام مسکرائے، کیا حلیم کا بیٹا حلیم ہے، کیا کریم کا بیٹا کریم ہے؟ فرمایا ہمیں کیسے معلوم نہ ہو، جبکہ اس رات میں فرشتے ہمارا ہی تو طواف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے سورہ قدر کے مسائل تھوڑے سے مکمل کیے، اور اب بس ایک جملہ اور سن لیجئے کہ ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ ہر امر آ رہا ہے۔ امر کا مطلب زندگی، امر کا مطلب موت، امر کا مطلب رزق، امر کا مطلب بیماری، امر کا مطلب شفا یابی، امر کا مطلب معذوری، امر کا مطلب صحت یابی، امر کا مطلب غربت، امر کا مطلب اولاد، امر کا مطلب حج، امر کا مطلب زیارت۔ آج ہی رات میں سب نازل ہو جائے گا۔ آج کی رات سب نازل ہو جائے خدا کے اذن کے ساتھ، لیکن اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا میں اسے بیماری کہوں آج کی رات میں، موت کہوں، پریشانی کہوں، غربت کہوں۔ مجھے روک دیا لفظ سلام نے۔ آج کی رات سلام ہے، اور سلام بیماری کو نہیں کہتے، ہونا چاہیے تھا سالم، ہے لفظ سلام۔ کیوں؟ اس لیے جیسے کسی کی شخصیت کو اگر کمال پہ بیان کرنا ہو تو صفت فاعل سے بیان کرنا کافی نہیں ہوتا۔ بہت غور کیجیے گا، ایسے مولا کو عادل کہنا مولا کی تعریف نہیں ہے، مولا کو عدل کہا جاتا ہے۔ عادل تو وہ ہیں جو علی کو دیکھ کے عدل کرنا سیکھ لیں، مولا تو خود عدل ہے۔ ایسے یہ رات سالم نہیں ہے، یہ رات سلام ہے۔ اس رات کی سلامتی کو دیکھ کر سمجھ لیں فرشتوں کا سلام۔ جب فرشتے آ رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، جب سلام کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے سلام کرتے ہیں تو نمرود کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ فرشتے سلام کرتے ہیں تو ملک الموت بھی انسان کو بشارت دینے لگتے ہیں۔ آپ لفظ سلام پہچان لیجئے اور آج کی بات تمام ہو گئی۔ سلام ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس سلام کے 3 تعلق ہو سکتے ہیں مگر وقت میرے پاس نہیں ہے۔ ہیا حتی مطلع الفجر، چلیں وقت بتا دیا، ایسا نہ ہو کہ پہلے گھنٹے کے بعد ہم سوچنے لگے اب تو گئی شب قدر، کہ نہیں رات بھر چلے گی، اتنی چلے گی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ میں کہتا ہوں سمجھ لے زمانہ کہ رات اگر قدر کی فاطمہ ہیں تو مطلع الفجر امام زمانہ ہے۔ بس 2-3 باتیں گفتگو تمام کرتا ہوں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ آج کی رات میں کوئی برائی، کوئی غیبت، کوئی بری بات ذہن میں، آنکھوں میں ایسے نہ واقع ہو جس سے آج کی رات کی حرمت پامال ہو جائے۔ جیسے فضائل بہت زیادہ ہیں، ایسے حساب کتاب بہت سخت آج کی رات کا۔ اور صرف آج کی رات کا مطلب آج کی رات نہیں، بلکہ آج کی رات کی برکت سے پورے سال کے لیے، جیسے آج کی رات کا رزق پورے سال کھائیے گا، ایسے آج کی رات آپ کا تقوی پورے سال سنبھالیے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری ہے۔ تو آج کی رات کے اعمال کے اعتبار سے زیارت امام حسین علیہ السلام، آج کی رات کے اعمال کے اعتبار سے 2 رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے آخری جملے تھے، خدایا میں تیری رضا چاہتا ہوں، فرمایا میری رضا اس کے لیے ہے جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ 2 رکعت نماز الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص والی، اور نماز کے فوراً بعد، عام طور پر تو یہ بات کہنے کا موقع نہیں مل پاتا، آج بیان کر رہا کہ پہلو بدلے بغیر استغفار پڑھنی ہے۔ جو بعد میں اناؤنسمنٹ کے اعتبار سے پھر آپ کو قریب ہونا پڑتا ہے، کوشش کریں اس تسبیح کے بعد قریب ہو جائیں۔ 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ ربی کے بغیر۔ اس کے بارے میں اتنی طویل روایت ہے، خلاصہ ایک جملہ صرف ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص یہ 2 رکعت نماز پڑھے
اور استغفار پڑھے، اپنے مقام سے اٹھے گا نہیں مگر خدا اس کو اور اس کے والدین کو بخش دے، اور آئندہ آنے والے 1 سال تک اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا رہے۔ دعائے جوشن کبیر تفصیل میں بہت طویل روایت ہے، ایک دعا پڑھنے کا ثواب ہے 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کے برابر۔ دعائے جوشن کبیر، ہر حرف کے بدلے 2 بیویاں ہیں، زوجتین فی الجنہ، ہر حرف کے بدلے 2 مکان ہیں، 2 مکان ہر حرف کے بدلے۔ کتنے حرف ہیں؟ اب اس لیے سنا دیا ہے کہ تاکہ حرف کو گن کے پڑھیے گا۔ اب تک تو ویسے ہی پڑھتے تھے نا کہ وہ پڑھنے سے بات پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ خالی سننے بیٹھے، ہر حرف کے حساب کتاب ہے۔ اس میں 100 فصلیں ہیں اور ہر فصل میں اللہ کے 10 نام ہیں۔ انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں آج کی رات نہ حوران جنت کے لیے نہ بہشت کی نعمتوں کے لیے، آج کی رات خدا ہمیں بنائے ناصر امام زمان کے لیے، آج کی رات خدا ہمیں بنائے زائر امام حسین علیہ السلام، آج کی رات خدا بنائے ہمیں محب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ۔ اور چونکہ آج کی رات میں علم حاصل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یہ رات کتاب کی رات ہے، اور کتاب جاہلوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، کتاب پڑھے لکھوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ایجوکیشن کی رات ہے، یہ تعلیم کی رات ہے۔ تو مسئلہ آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد اعمال شروع ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ یاد رکھیں، ویسے تو آپ سارے مسائل الحمدللہ جانتے ہوں گے کہ وضو اور غسل کے مسائل میں گیلا ہو جانا کافی نہیں ہے۔ میرے ہاتھ گیلے ہیں جب میں نے ہاتھ دھوئے ہیں، جب وضو کا پانی پہنچاؤں تو ایسا نہ ہو کہ کونی سے لے کر اور کلائی پہ لا کر روک دوں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو آلریڈی گیلا ہے، کہ نہیں، آپ نے وضو کا پانی پہنچانا ہے انگلیوں کے آخری سرے تک، گیلا ہونا کافی نہیں ہے، پانی پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ، ایسے ہی چہرہ اس سے پہلے۔ اور غسل کے لیے لوگ کھڑے ہوئے شاور کے نیچے یہ خیال کرتے ہیں شاید کہ پانی تو پہنچ ہی رہا ہے، گیلا تو ہو ہی گیا، نہیں، آپ کے پیروں کے نیچے کا تلوا اس پانی سے فیضیاب نہیں ہوا جو غسل کی نیت سے آپ نے پہنچانا تھا۔ اٹھائے گے پاؤں کے تلوے کو اور پہنچائے گے نیچے تک پانی، غسل کی نیت والا۔ انگلیوں کے درمیان بیچ میں جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پیر کی انگلیوں میں پانی پہنچانے کا یقین حاصل کیجئے۔ خدا ہمارے اور آپ کی عبادتوں کو طہارتوں کے ساتھ اور ولایت آل محمد کے ساتھ قبول و مقبول فرمائے۔ برائے تاجل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات۔